بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائز الافکار. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. پاکستان کے حالات بڑے عجیب ہیں. ہمیشہ بات کرتا ہوں تاش کھیل رہے اور رنگ کھیل رہے ہیں. پنجابی کہتے ہیں رنگ دابکے پہ کھیل رہے ہیں. یہ بھی 100 کی بازی ہوتی ہے. دوسری طرف لانگ مارچ کی بازی. اس دفعہ بڑی عجیب بازی ہے, بلکہ عجیب و غریب بازی ہے. کیونکہ کہنے کو تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن مانگ رہے تھے. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ جو حکومت میں ہے کل وہ بھی الیکشن مانگ رہے تھے. لیکن سب کی اپنے قیمتیں عملیاں ہیں, اپنے ٹارگیٹ ہیں, اپنے مقاصد ہیں. وہ کیا کہتے ہیں مقصد ہی حل ہوئے ہیں, مسائل تو حل نہیں ہوئے. لیکن مسئلہ اس وقت کچھ اور ہے. پاکستان میں ہم جیسے لوگ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور آپ یقین کریں یہ عمران خان کی جتنی ٹیم ہے, پہلے کافلی کی ٹیم تھی, اس سے پہلے نواز شریف کی ٹیم اور جنرل ضیاء کی ٹیم یا ایوب تک, تو وہ لوگ جس جگہ تھے جب آپ بات کرتے تھے تو ہمیں پتہ نہیں وہ غدار سمجھتے تھے, ہمیں کہتے تھے آپ غلط ہیں یا منحرف ہو گئے ہیں یا بیک ہیں. تو آج اسی طرح آہستہ آہستہ جب ان کو جھٹکا لگتا گیا وہ مانتے گئے. پچھلے کچھ مہینوں سے میں یہاں پہ تھا یا پاکستان سے باہر گیا ہوں, جس جگہ پر بھی گیا ہوں تو جب اس موضوع پر اس سلسلے پر بات ہوتی ہے تو وہ دوست کہتے ہیں رائے صاحب سن بڑا غصہ ہوتا ہے, لیکن آپ بات ٹھیک کرتے تھے. ہمیں اب آ کر سمجھ آئی ہے, ہمیں اب پتہ چلا کہ پاکستان میں ووٹ جو جس جگہ ڈالتا ہے اس کا اس جگہ نہیں نکلتا. تو خیر یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, مطلب سیدھی سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہو, فوج کی ہو, بلکہ عدالت کی ہو, سیاست میں مداخلت نہیں ہو. اسی طرح جو ان کے پروفیشنل کام ہے وہاں پر سیاستدانوں کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ اس دفعہ بازی کیا لگی ہے؟ اس دفعہ بازی یہ لگی ہے, بات یہاں تک کھل کر آ چکی ہے ان 75 سالوں میں پاکستان کی مطلب حالات اتنے خراب ہو گئے ان ناکامیوں کی وجہ سے. اس میں کوئی شک نہیں, باقی لوگوں کے بھی قصور ہوگی, لیکن ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 1947 سے لے کر آج تک آمریت اور جمہوریت کی چلتے ہیں. جو حکومت آئی, جو سربراہ وہ بے اختیار تھے, لیکن اس کے ساتھ اپنی مجبوری کی وجہ سے, اپنی کمزوری کی وجہ سے, یا اپنے لالچ کی وجہ سے, یا اقتدار کی ہوس کی وجہ سے انہوں نے کرسی کو اپنا سب کچھ بنایا. مطلب جس کا ہاتھ پڑا اس نے سمجھوتا کر دیا, جس کا ہاتھ نہیں پڑا یا دوسری طرف ہوا تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گیا. یہ بھی ایک طرح کی ہے. اگر آپ دیکھیں چند ماہ پہلے تو یہ جو اب کی حکومت ہے جس کو پی ٹی ایم بھی کہتے ہیں, لیکن ویسے پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ پی ٹی ایم سے نکل چکی ہے, لیکن عوامی تعلق تو یہ ود مولانا فضل الرحمان اور یہ سب پی ٹی آئی سوری نون لیگ جس کا ایک بیانیہ بھی چلا تھا ووٹ کو عزت کو, جس کی میں نے اس کی بھی بڑی سپورٹ کی, لیکن وہ پھر سپورٹ کار ہو گئی. تو آج وہ جماعتیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو بچا رہی ہے, ان کو چلا رہی ہے. اور وہ عمران خان جو کل سلیکٹڈ تھا اور 100% تھا, آج وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن ان میں ایک فرق بھی ہے. میں آ رہا ہوں لانگ مارچ میں, اور وہ فرق یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو, فوج ہو, عدلیہ ہو, ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے, اور آرٹیکل 6 بھی ہے اور اس کا بے شمار قانون بھی ہے. لیکن عمران خان کہہ رہا ہے کہ ان کو چھوڑو, میرا ساتھ ہو, اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا میرے پچھلے پروگراموں میں 4-5 سالوں سے میں کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی یا اس کو لانے والے جو کچھ کر رہے ہیں سیاستدانوں پر اور صحافیوں پر جو ظلم کر رہے ہیں, اور سیدھا سی بات ہے گروپ تھے, جیو گروپ اور اے آر وائی گروپ, ان کے مختلف گروپ, تو یہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ کل جب ان کا ہاتھ پڑے گا تو وہ انتقام لیں گے. جب وہ انتقام لیں گے دونوں صوبوں میں ملک نہیں چل سکے. اور آپ دیکھ لیں کل جیو ٹارگیٹ تھا, آج اے آر وائی کے لوگ ٹارگیٹ ہیں. اور آج بھی پتا چلا ہے ارشد شریف کی جس طرح شہادت ہوئی اس کے پیچھے تو بے شمار عوامل ہے, جو اس کی انکوائری ہے, انویسٹیگیشن ہے چل رہی, اور سنا کہ جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہ وقار اور وہ خرم جو اس کا بھائی ہے ان سے ملے, اور اب تک کی جو رپورٹ ہے کیونکہ حتمی نہیں ہے, لیکن جس طرح جتنا پتا چلا ہے کہ وہ لیپ ٹاپ وغیرہ انہوں نے اس ٹیم کو دے دیا. چلے وہ تو جو ہوگا سو ہوگا, لیکن یہ جو ٹیم تھی حالانکہ صحافی جو ہے اس کا کوئی کام نہیں, وہ جو اچھی چیز ہے اس کو اچھا بتائے, بری ہے بری بتائے, آئینہ ہے. لیکن یہاں پہ جو گروپ تھے جس سائٹ پہ تھے وہ سائٹ پہ سپورٹ کر رہے. تو عمران ریاض اور حفیظ پیرزادہ صاحب جو ہے پتہ چلا ہے کہ آج میرے خیال میں یا کل, آج سے ایک دن پہلے وہ بھی پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. تو مطلب کل ان کی حکومت تھی تو ان کا نمبر تھا, آج ان کی حکومت ہے ان کا نمبر ہے. وہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط ہے. پاکستان میں جو میڈیا ہے, صحافی ہے, وہ آئینہ ہے, اس کو پالیسی پہ رہنا چاہیے, سیاسی جماعتوں کا حصہ پارٹ اور گروپ نہیں بننا چاہیے. ہاں یہ ٹھیک ہے, لیکن اب مجھے لگتا ہے میں کہتا ہوں لفظوں کے حساب سے رہا ہوں کہ آج تو کھیل گیا.
کہ صحافی جو ہے اس کو کچھ چیزوں پہ ضرور رہنا چاہیے. جمہوریت ہے, آمریت ہے. پڑھا لکھا آدمی کوئی بھی آمریت کی شروع نہیں کر سکتا, جمہوریت کی کرے گا. لیکن یہاں پہ میں نے بتایا نا کہ اب جو حکومت میں اب یہ پسندیدہ ہے سلیکٹڈ رہتے ہیں, تو کل وہ سلیکٹڈ تھے. امپورٹڈ یہاں پہ بالکل جھوٹ ہے. جس طرح عمران خان کا وہ سازشی بیانیہ ہے وہ بھی جھوٹ ہے. اوپر کیا تک میں کہا, کیونکہ عمران خان صاحب نے $25,000 کے حساب سے وہ ایک امریکن لابنگ کی کمپنی ہائر کی ہے. $25,000 ایک مہینے کا دیتے ہیں. اس کے علاوہ 3 کمپنیاں عمران خان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے امریکہ میں لابنگ کر رہی ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات چلیں. اچھا یہ تو پرانی بات ہوگی. اب لانگ بات, عمران خان صاحب نے پرسوں شروع کیا, بالکل آستہ چلے. لگتا یہ ایک 4 نومبر تک انہوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ 4 نومبر تک امید ہے شاید کچھ مسئلہ آ جائے, مطلب چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا. تو پاکستان کے کتنے عجیب رات ہیں. کل ان کو چھوڑ کر واپس جانا پڑا جلدی. زمان پارک بدل وہاں پہ کون سی پارکنگ لگی ہوئی تھی جس میں گئے تھے. اور آج یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں, میں جلسوں میں خاص کر پیپلز پارٹی میں بھی تو جاتا رہا ہوں, تو نئی صدف مہنگا ہے, بڑی اچھی کوئی صحافی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کنٹینر سے گری ہے اور عمران خان کنٹینر کے نیچے آ کر فوت ہو گئی, ہلاک ہو گئی. لیکن اب ان کے کو جو اسماعیل سیال صاحب ہیں یا کیا نام ہے ان کے ساتھی ہیں وہ بھی رپورٹر, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 2 عمران خان کے سیکیورٹی گارڈ تھے, تو ان میں سے ایک گارڈ نے دھکا دیا تو وہ گری ہیں اوپر. بالکل ایسے ہوتا ہے جو چاہے نواز شریف ہو, مریم نواز ہو, عمران خان ہو, بلاول بھٹو, آصف زرداری ہو, ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے گارڈ کا. وہ گارڈ جو رہتے ہیں چاہے وہ اس پارٹی کے لوگ کیوں نہ ہو, جن کا نام نہیں اس کو ایسے وہ کرتے جاتے ہیں. بالکل یہ ان کا روز کا 24 گھنٹے کا کام. تو یہ چیز بھی ممکن ہے. لیکن بات تو پھر وہاں پر آ گئی. اس کا مطلب ہے لانگ مارچ نہیں رکے گا, بڑے لوگوں کا کھیل نہیں رکے گا, کرسی کا کھیل نہیں رکے گا. لیکن چاہے کوئی رپورٹر ہو, چاہے کوئی ورکر ہو, چاہے عام آدمی ماننے والے, وہ اسی طرح مرتے رہیں گے. 2 منٹ پر کھیلیں گے, سیاست کریں گے اور کیا. لیکن دیکھتے ہیں کرسی کے پیچھے کیا ہوتا ہے. چند دنوں میں مذاکرات بھی جاری ہیں, لیکن اب کھیل آخری مراحل میں ہے. اور پاکستان کی کمزوریاں, مجبوریاں, محرومیاں ہم لوگ بھی انتہا پر ہیں, آخری مقام پر ہیں. یہاں سے اوپر کسی کو لانا پڑے گا, ورنہ یہ اس طرح جو سلسلہ چلتا رہے گا کب تک چلے گا اور پتہ نہیں. لیکن اگر نیوٹرل رہیں اور سیاستدان اچھی سیاست کریں تو معاملات حل ہو جاتے ہیں. آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں, اور اب ہم نیوٹرل نہیں رہیں گے, دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو کون شکست دیتا ہے. اللہ حافظ.